السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے پرندے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں، باغیچوں اور پارکوں کی زینت ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چائنا ڈو کی، جسے عام زبان میں چترو کا فاختہ یا گگی بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا ڈو کا سائنسی نام اسکیلوپیلیا چیننسس ہے۔ یہ پرندہ اپنی خوبصورت کوکو کی آواز اور گردن پر موجود سفید چتکبری پٹی کی وجہ سے بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو اکثر پرندوں سے محبت کرنے والے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں نر اور مادہ کون سی ہے، یعنی نر اور مادہ کی پہچان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ایک سائنسی نقطہ نظر سے تلاش کریں گے۔ کیا آپ صرف دیکھ کر یہ فرق بتا سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سائنس میں اس فرق کو جنسی دو شکلیت سیکچول ڈیمورفزم کہا جاتا ہے۔ نر اکثر زیادہ رنگین اور پرکشش ہوتا ہے تاکہ وہ مادہ کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ لیکن بات آتی ہے چترو کا فاختہ اسپاٹڈ ڈو کی، تو سائنسی حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندے سیکچول مونومارفک ہوتے ہیں۔ سیکشول مونومارفک جنسی یک شکلیت، مونومارفک کا مطلب ہے ایک شکل والا۔ آسان لفظ میں چترو کا فاختہ کے نر اور مادہ ظاہری طور پر یعنی ان کے پروں کے رنگ، ڈیزائن اور سائز میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے اور یہاں تک کہ ماہرین کے لیے بھی صرف دیکھ کر ان کی جنس بتانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ان کا برا اور چتکبرا رنگ ماحول میں چھپنے کیموفلاج کے لیے بہترین ہے، جو انہیں شکاریوں سے بچاتا ہے۔ یہ صلاحیت نر اور مادہ دونوں کے لیے یکساں ضروری ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی فرق ہے ہی نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ بہت ہی باریک فرقیں ہیں، لیکن وہ 100% قابل اعتبار ریلائبل نہیں ہے اور زیادہ تر صرف بریڈنگ سیزن میں ہی نظر آتے ہیں۔ ایک فاختہ اپنی گردن پھلا کر جھک کر کوکو کر رہا ہو۔ بریڈنگ سیزن میں نر فاختہ اکثر مادہ کو متاثر کرنے کے لیے ایک خاص رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اپنی گردن پھلاتا ہے، سر کو اوپر نیچے جھکاتا ہے اور اونچی آواز میں کوکو کرتا ہے۔ اگر آپ دو پرندوں کو دیکھیں اور ان میں سے ایک مسلسل دوسرے کے سامنے یہ حرکت کر رہا ہو تو غالب امکان ہے کہ ڈسپلے کرنے والا نر اور دوسرا مادہ ہے۔ سائز: کچھ پرندے پالنے والے کہتے ہیں کہ نر کا سر اور گردن مادے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ اور بھاری ہو سکتی ہے اور نر مجموعی طور پر تھوڑا بڑا لگ سکتا ہے، لیکن یہ فرق اتنا معمولی ہوتا ہے کہ جب تک آپ دونوں کو بالکل ایک ساتھ نہ دیکھیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پیلوک بون: یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف تجربہ کار بریڈر استعمال کرتے ہیں۔ پرندے کو احتیاط سے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر دو ہڈیوں پیلوک بونز کے درمیان فاصلے کو چیک کیا جاتا ہے۔ چونکہ مادہ کو انڈے دینے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی یہ ہڈیاں قدر زیادہ لچکدار اور ان کے درمیان فاصلہ نر کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ طریقہ غیر تربیت یافتہ ہاتھوں سے پرندے کو زخمی کر سکتا ہے اور یہ بھی 100% درست نہیں ہے۔ تو پھر کون سا طریقہ ہے جس سے 100% درست پتہ چل سکتا ہے؟ سائنس کی دنیا میں اس کا واحد حتمی طریقہ DNA ٹیسٹنگ ہے۔ یہ ٹیسٹ کے لیے پرندے کے ایک پر فیدر یا خون کے ایک قطرے کا نمونہ لیا جاتا ہے اور اسے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ پرندے کے کروموسومز کا تجزیہ کر کے اس کی جنس کا بالکل درست تعین کر دیتا ہے۔ اور ہاں، دوسرا یقینی طریقہ انہیں بریڈنگ سیزن میں قدرتی عمل میٹنگ کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مادے کے آنکھوں کے گرد جو رنگ ہوتا ہے اس کا کلر ہلکا اور وہ رنگ باریک ہوتا ہے، جبکہ نر کے آنکھوں کے گرد جو رنگ ہوتا ہے اس کا کلر گہرا اور وہ رنگ مادے کے مقابلے کی سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ چائنا ڈو ایک مونومارفک پرندہ ہے۔ نر اور مادہ ظاہری طور پر بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ان میں فرق جاننے کا سب سے قابل بھروسہ اشارہ بریڈنگ سیزن میں نر کا خاص رویہ اور 100% درستگی کے لیے سائنسی طریقہ کار DNA ٹیسٹنگ ہے۔ تو اگلی بار جب آپ ان دونوں فاختاؤں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھیں تو یہ جان لیں کہ اگر وہ بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں تو اس میں آپ کی آنکھوں کا قصور نہیں بلکہ یہ فطرت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ امید ہے اسپاٹڈ ڈو کے بارے میں یہ سائنسی معلومات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس پرندوں سے متعلق کوئی اور سوال تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پرندوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔